لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جملہ کہیں محفوظ کر سکتے ہو تو محفوظ کر لیجئے گا۔ مال کا آنا خوش نصیبی نہیں، مال کا آنا یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں، اعمال کی توفیق مل جانا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ مال تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، قارون کو بھی دیا تھا، حامان کو بھی دیا تھا۔ آج ہم جب مال مل جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اتنا مال مل گیا، اور پھر اعمال صالحہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، نمازیں چھوٹ جاتی ہو اور مال مل جاتا ہو، کوئی ٹینشن نہیں، یہ آدمی سوچتا ہے نہیں۔ بلکہ کسی کا قول میری نظر سے گزرا تھا، یاد نہیں آ رہا، غور سے سنیے گا ان کا قول۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روٹی نہیں چھینتا، ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ علوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو کہ اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں میں گرفتار ہو جائے تو سمجھ لینا وہ اللہ کی نظر رحمت سے گر چکا ہے، محروم ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو حال ہے اس حال پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ زیادہ کے طلب میں نہ رہیں، لیکن آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، باوجود اس کے آپ کو قلیل روزی ملتی ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکوہ نہ کریں بلکہ قناعت کریں۔ یہاں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، اور بڑا پیارا ارشاد ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر آرام کر رہے تھے وہ کھردری چٹائی تھی، تو اس چٹائی کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ظاہر ہوئے۔ چٹائی کے نشان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ظاہر ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو بڑے محل کے اندر اور آرام دہ بستروں پر سوئیں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ رسول ایسی چٹائی پر، جس چٹائی کے نشان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر ظاہر ہو جائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ یعنی یہ کہتے وقت حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تب فاروق اعظم نے یہ عرض کیا کہ قیصر و کسریٰ جو دشمن خدا ہیں وہ تو ایسے بستروں پر سوئیں جو بستر نرم بھی اور آرام دہ بھی، اور وہ جو اللہ کے حبیب ہیں وہ ایسی چٹائی پر، جس چٹائی پر جو چٹائی کھردری اور اس کے نشان حضور کے جسم اقدس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو سرکار اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور جو فرمایا اسے سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت۔ عقل مند یہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے یہ بلبلے والی زندگی ہے، بلبلہ بڑا نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی اس دنیا کی پوزیشن ہے، یہاں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم آخرت کی کھیتی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں۔ تو قرآن کہتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا
کتنا دھوکا، اللہ اللہ کتنا دھوکا، آج کون، کل کون، پرسوں کون، نرسوں کون، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس کے کیا منصوبے، کس کے کیا منصوبے، ایک عجیب ہما ہمی اس دنیا کے اندر چل رہی ہے، دھوکے کی زندگی ہے یہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کب اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو نہیں خبر، کب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا کسی کو نہیں خبر۔ تو اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ تو اب قرآن نے اس کے حوالے سے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی، اللہ کے حلم پر۔ یعنی دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، اس میں سمجھنے کے لائق۔ شیطان کیا وسوسے پیدا کرتا ہے؟ یہ فریبی کون ہے؟ شیطان ہے۔ کیا فریب دیتا ہے؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ڈرگ سپلائی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس کو سر میں درد بھی نہیں، اور مال ہی کا مال ہے اس کے پاس، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو آدمی جب دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یار کتنا معاذ اللہ، آدمی کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کتنا اس پر مہربان ہے، کہتا ہے نا۔ حرام کام کرنے والے کو عیش کدے کے اندر رہتے ہوئے دیکھ کر، مال و زر کی فراوانی دیکھ کر شیطان فریب میں گرفتار کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ اگر غلط ہوتا تو اس کو مال کہاں سے ملتا، یہ فریبی فریب دے رہا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یاد رکھو یہ مولا کی طرف سے ڈھیل ہے، جب اس کی پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکے۔ تو یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے، دھوکہ دے دیتی ہے۔ اور یقین مانے کہ میں نے جب سے یہ آیت کریمہ، کچھ دنوں سے اس آیت پر میں تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، تو اب کہیں بھی چلا جاؤں اور کتنے ہی بڑے گھر میں چلا جاؤں لوگوں کے یہاں، ابھی میں ایک شہر گیا ہوا تھا تو وہاں جانے کے بعد میں نے وہ گھر دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نے گھومی ہے اللہ کے فضل سے، اتنا اچھا گھر اور اتنا بیڈ روم خوبصورت میں نے نہیں دیکھا جتنا ابھی چند دنوں پہلے میں نے دیکھا۔ تو میں نے اس کا تذکرہ میرے ایک دوست سے کیا، میں نے کہا یار میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں پر اتنا اچھا میں نے ڈیکوریٹڈ گھر دیکھا۔ تو بولے حضرت اس کی کہاں بات کرتے ہو آپ، اس شہر کی۔ میں آپ کو بتاؤں آج کل تو لوگ اپنے پیسوں کی شو بازی اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، گرمی کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، بارش کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، موسموں کے اعتبار سے اپنا بیڈ روم چینج کرتے ہیں وہ۔ اب مجھے بتائیے آدمی جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو سوچے گا نا کہ یار دیکھو کتنی مزے کی زندگی ہے، کتنی مزے، کوئی کمی ہے، کتنے عیش میں زندگی گزار۔ تو یہ سوال اور یہ جو وہم جو دل میں پیدا ہوتا ہے نا، یہ شیطان ہمارے دل میں یہ فریب پیدا کرتا ہے۔ ہمیں کسے دیکھ کر کے خوش ہونا چاہیے اور اس کے جیسی زندگی مانگنا چاہیے؟ اگر کسی کو جماعت کا پابند دیکھے کہ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے کوئی پابندی سے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اے اللہ اس کے جیسی زندگی ہمیں عطا فرما۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس کے جیسی زندگی عطا فرما، کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے اور باقی رہنے والے دور کے لیے کر رہا ہے، کہ نماز کا فائدہ بھی آخرت میں ملے گا، تلاوت کا فائدہ بھی آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں بھی ملے گا، دونوں جہاں میں ملے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم تو صرف یہ دنیا پر فریفتہ ہیں، یہ دنیا پر فریفتہ ہیں۔ جائز اگر آپ کے پاس ہے تب بھی اسراف سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھیں اپنی طاقت سے زیادہ اپنا پیر نہ پھیلائیں، جتنی آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی آپ کریں، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، شکوہ نہیں، شکوہ نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں
آپ کی تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھا تھا اتنا اس نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص اللہ کا شکوہ کرتا ہے اور قناعت کی بجائے حرص اور طمع میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر ایسا بندہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جن غلطیوں کی بنیاد پر اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ پہلی غلطی، اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا دھندا کیوں چلتا ہے، میرا کیوں نہیں چلتا، بس یہ حسد پیدا ہو گیا، مال ہی کی وجہ سے، مال ہی کی وجہ سے۔ لیکن وہ یہ سوچے کہ میرے نصیب کا میرا مولا جتنا ہے مجھے عطا کرتا ہے، اس پر قناعت کرتے ہوئے الحمدللہ کہے تو میرا مولا فرماتا ہے تو نے میرا شکر ادا کیا، جا میں تجھے زیادہ عطا کر دیتا ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ آج سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ انسان حرص و طمع کا شکار ہو گیا، لالچی ہو گیا۔ یہاں کافی اچھی تعداد میں طلبہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، تو میں تھوڑی سی ایک بات سمجھا دوں۔ کسی کے پاس آپ دولت کی فراوانی دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ آپ کمزور ہو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو قرآن کا علم دے دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ یہ سوچے کہ وہ غریب ہے یا اس کے پاس دنیا والوں کے مقابلے میں کم ہے، تو گویا اس نے اللہ کی کتاب کی عظمت نہیں سمجھی۔ آپ سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ کون ہوگا آپ سے بڑا مالدار؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہے شکوہ اس پر نہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر شکرانہ ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کریں کہ فرمایا گیا من قنع جل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، ومن طمع ذل، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ اسے ذلیل فرما دیتا ہے۔ یعنی جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہو گیا اور جس نے قناعت کی وہ عزت والا ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر کوئی ہوشیاری نہ کرے، کوئی ہوشیاری نہ کرے حلال کاروبار کرنے والا کہ میری عقل کی بنیاد پر مجھے دولت ملی، یا نیکیاں کثرت سے کرنے والا یہ سوچے کہ مجھ میں اتنی خوبی ہے کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں۔ نہیں، قرآن نے یہاں پر واضح لفظوں میں فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھلائی بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ بھی تمہیں بھلائی نصیب ہو جائے، نیکی کی توفیق ملے، سجدے کی توفیق ملے، رزق حلال میں وسعت ہو، برکت ہو، تو اسے بس یہ سوچیں کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس کا احسان نصیب ہے۔ اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے، اس کا قصور اپنے آپ کو کرو، اپنے آپ کو دو، اس کا قصور اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور اس دھوکے کے اندر ہمیں گرفتار نہیں ہونا، ہمیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور زیادہ تر تیاری ہمیں آخرت کے بارے میں کرنے کی فکر کرنی ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں اللہ عز و جل سے اس طریقے سے طلب کرنا ہے کہ میرے مولا ہماری دنیا بھی بہتر کر اور ہماری آخرت بھی بہتر کر، یعنی دنیا کے اندر فقر و فاقے سے بچا، حلال روزی عطا فرما، اور آخرت کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، اور پروردگار اپنے فضل سے ہمیں جنت نصیب فرما۔